میں انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ I am also a teacher. 20 years I was in Dubai as a lecturer. So I belong to your community. تو یہ بات کہنے سے ذرا آپ کو لگے گا کہ ہمارا ہی آدمی ہے، ورنہ مولانا سمجھ کر کے آپ سمجھیں گے کہ کوئی دوسری مخلوق آ گئی ہے۔ That is not. I am also from your community. تو ہم اپنے بچوں سے بات کریں گے، پھر کبھی زندگی رہی تو یہ تو مولانا نے، میں تو تقریر کرنا چاہتا تھا کہ بھارت میں نفرت کے ماحول کو ٹیچرز کیسے چینج کر سکتے ہیں، لیکن مولانا نے کہا کہ بڑی تعداد جو ہے وہ طلبہ کی ہے، تو اسٹوڈنٹ سے ہم بات کریں گے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج کے طالب علم اپنے اس ایجوکیشن کو ورشپ کیسے بنائیں، کہ آپ پڑھیں لیکن یہ ورشپ ہو، ایک عبادت ہو۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جان لیں کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راس العلم معرفت اللہ، علم کی جو اصل ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ اگر کوئی آدمی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اور اس ایجوکیشن کے ذریعے وہ اپنے مالک کو نہیں پہچان پا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ ایجوکیشن کا جو پرپز ہے ان دا سائٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نالج اینڈ علم بوتھ آر سیم، اٹ از ناٹ۔ نالج الگ چیز ہوتی ہے اور علم الگ چیز ہوتی ہے۔ شیطان کو بہت نالج ہے، لیکن شیطان کو علم اگر ہوتا تو اپنے رب سے دور نہیں ہوتا۔ تو یہ کنفیوژن سب سے پہلے نکالے بچے کہ ہم کو بڑی معلومات ہے۔ اگر وہ معلومات آپ کو رب تک پہنچاتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، تو یقینی بات ہے دس از ایجوکیشن۔ اور اگر اس سے ہم رب سے دور ہوتے ہیں تو یہ نالج ہے، یہ علم نہیں ہے۔ نمبر ایک بات یہ آپ کو بتانا چاہتے تھے۔ عرب دنیا میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک ورڈ اور یوز ہوتا ہے، کہتے ہیں وزارت التربیہ والتعلیم۔ ہمارے یہاں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ وزارت التعلیم۔ وزارت التعلیم اگر وداؤٹ تربیت ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نالج دے رہے ہیں، آپ رب تک نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس لیے پوری عرب دنیا میں اس ڈپارٹمنٹ کا فل نیم کیا ہے؟ وزارت التربیہ والتعلیم، کہ ایجوکیشن کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ آدمی کی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ ہماری بچی ابھی MBA کی ہے، تو ان کا اینول فنکشن تھا کہ ایلی سوسائٹی کرناٹک کی بہت بڑی ایجوکیشن سوسائٹی ہے، تو مجھے معلوم نہیں تھا، میں ایک الگ دنیا کا آدمی۔ بہرحال تو مجھے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ ماسٹر کی ڈگری دی جا رہی ہے اور وہاں پر بچے اور بچیاں پیچھے سیٹیاں بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور وہ چیمپئن کی بوٹل کھولی جا رہی ہے اور لوگوں پہ شراب اچھالی جا رہی ہے۔ ہماری بچی، حالانکہ ہماری بچی گولڈ میڈلسٹ ہوئی وہاں کی، اور وہ اٹھ کر کے چلی آئی جب شراب۔ تو یہ اگر اس قسم کی باتیں ہیں تو ایسے آدمی میں اور چوراہے پہ آدمی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نالج حاصل کر لیا ہے تو ہم بہت بڑے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں. ایسی بات نہیں. ہمارے نبی، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مالک تک پہنچا سکے. بات کلیئر ہوئی؟ ایک بات، جب یہ ہمارا پڑھنا کیسا ہو، ہمارا پڑھنا عبادت کیسے بنے، اس کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کسی بھی کام کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ واٹ از یور انٹینشن، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کیوں پڑھ رہی ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ بات جب تک کلیئر نہیں ہوگی تب تک کسی بھی کام کو ورشپ نہیں بنایا جا سکتا ہے. ورشپ بنانے کے لیے، عبادت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہماری نیت کا کلیئر ہونا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں شرعی لحاظ سے. برائی کے کام کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی ہے. اس جملے کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. برائی کے کام کے لیے آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، وہ برائی کاؤنٹ کی جائے گی. آپ نے کسی بچے نے چوری کر کے ایک بچے کی پن نکال لیا، جب وہ دیکھ نہیں یار میرا چوری کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ چوری کا ارادہ کریں یا نہ کریں، اٹ از کاؤنٹڈ چوری، آپ نے اسٹیلنگ کی ہے. لیکن نیک کام کرنے کے لیے نیت بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے اسکارف باندھ رکھا ہے لڑکیوں نے، اگر وہ یہ سمجھ کر باندھی ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے تو آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. آپ کو نیت یہ ہے کہ یہ ہمارے دھرم کا ایک حصہ ہے، تب یہ آپ کو ثواب ملے گا اسکارف کا باندھنا. اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر نتیجہ ہے کیا ہے کہ کسی علاقے کا کلچر ہے. جیسے مثال کے طور پر افغانستان میں سبھی لوگ پگڑی باندھتے ہیں. بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہے دبئی میں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ پگڑی کیوں باندھتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہمارے یہاں جو ہے وہ سردار لوگ جو ہوتے ہیں وہ پگڑی جو قبیلے کا بڑا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. جب تک آپ آقا کی سنت کر کے نہیں کریں گی تب تک آپ کا جو ہے یہ کام بھلے دیکھنے میں اچھا ہو اس پر ثواب نہیں ہے. تو کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی تعلیم کے بارے میں اپنے ارادے اور نیت کو پکا کریں کہ نیت کیا ہے. وہ آپ کو 3-4 باتیں بتا کر آگے بات کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت میں یہ ہونی چاہیے کہ میں تعلیم حاصل کروں تاکہ میں انسانیت کی خدمت کروں. یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہیومن بینگ کی سروس جو ہے وہ کرنا مقصد ہے. ہم جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا زیادہ ہیومن بینگ کی سیوا کر سکتے ہیں. اگر یہ ارادہ ہوگا تو یہ آپ کا ارادہ آپ کو ثواب دلائے گا. آپ کا ارادہ کیا ہے؟ جو ارادہ آپ کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود ارادہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کسان ہے، وہ اس کو بتا دیا گیا کہ بھینس بہت گوبر دیتی ہے، وہ گوبر کی نیت سے بھینس خرید رہا ہے. حالانکہ اگر دودھ کی نیت سے بھینس خریدتا تو بھینس گوبر کہاں لے کے جاتی؟ تو بھی گوبر آپ کو دیتی. لیکن آپ نے دودھ کی نیت کرنے کے بجائے آپ نے گوبر کی نیت کر لیا. فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو چیز آپ ارادہ اندر رکھے، ابھی میں اگر انٹرویو لوں کسی سے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں تو کوئی بولے گا، ایک 50% بولیں گے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور 50% انجینئر بننا چاہتے ہیں. کوئی بولتا ہی نہیں میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ انجینئر بنانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ بھی ٹیچر ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر بنانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ بھی ٹیچر ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک فیشن ہو گیا ہے یہ 2 جملے بولنا کہ وی وانٹ بیکم ڈاکٹر، وی وانٹ بیکم انجینئر. تو کیوں انجینئر بننا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں، ہماری لائف جو ہے وہ ہمارا اسٹیٹس ہائی ہو جائے.
اور لگژری لائف گزارنے، یہ سب آپ کیوں نیت کر رہی ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو جب آپ اپنے آپ اچھی نیت کر لیں گے، اس کے پیچھے اپنے آپ لگا ہے، یہ تو گوبر ہے، یہ تو اپنے آپ ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیت کرنا چاہیے کہ ہم انسان کی خدمت کریں گے، یہ چیزیں اپنے آپ حاصل ہو جائیں گے، اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کی سیوا کے لیے ملک ہمارا آگے بڑھے، کیوں؟ ساری چیزیں ڈپینڈ ہیں کس کے اوپر؟ تعلیم کے اوپر۔ سب کچھ، جو کچھ بھی ترقی دنیا دیکھ رہی ہے، اس سب کی بیس کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے۔ ہم جس دیش میں رہتے ہیں وہ دیش ہمارے تعلیم کی بنیاد پر، ہمارے اچھے ہونے کی بنیاد پر کیا ہو؟ آگے بڑھے۔ ہم اتنا اچھا پڑھیں، اتنا ہائی اسٹینڈرڈ لے کر کے آئیں کہ ہمارے دیش کا نام ہماری وجہ سے روشن۔ جب تمہارے دیش کا نام روشن ہوگا تو تمہارا نام خود بخود روشن ہو جائے گا، تم کو اپنا نام روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب دیش کا نام روشن ہوگا تو آپ کا نام روشن ہو جائے گا۔ نمبر 3، تعلیم کو اس غرض سے، اس وقت خاص کر اس غرض سے پڑھا جائے کہ یہ جو دیش میں نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ہم اپنی تعلیم کے ذریعے اس نفرت کے ماحول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس اگر وقت ہوتا، جمعہ نہیں ہوتا، میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتاتا کہ ایجوکیشن نفرت کو کیسے کیسے دور کر سکتا ہے، کتنا بڑا رول ہے کہ جو اس ماحول کو 6 مہینے کے اندر چینج کر سکتا ہے۔ اگر کالج کے لوگ، اسکول کے لوگ، مینجمنٹ اگر چاہیں اور سارے لوگ بیک وقت، اگر نہیں تو کم سے کم 50 to 70% اگر مینجمنٹ چاہے کہ نفرت کے ماحول کو ختم کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ بھارت کے لیے 6 مہینہ کافی ہے، سب کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو تعلیم حاصل کریں تاکہ اس دیش میں جو نفرت پھیل رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ نمبر 4، خود آگہی اور خدا آگہی۔ خود آگہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد کے اندر انسانوں میں بڑی ایبلٹی، صلاحیت، یوگیتا رکھی ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت کیا ہے۔ وہ صلاحیت کو جاننا اس نیت سے پڑھنا کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اور دوسرا ہم تاکہ اپنے مالک کو پہچان لیں۔ اس نیت سے اگر تعلیم حاصل کی جائے گی تو آپ کا یہ بیگ اٹھانا، آپ کا یہ دھکے کھانا، رکشے میں 4 کے بجائے 8 بیٹھ کر آنا، بس میں سیٹ کھڑے ہو، یہ سب آپ کا ایکشن جو ہے ول بی کاؤنٹڈ ایز اے ورشپ۔ عبادت صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ مصلی بچھا لیا جائے اور تسبیح ہاتھ میں لے لی جائے، تبھی وہ بھی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ، ایک جملہ بول رہا ہوں، نوٹ کر لیں اس کو، بڑے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو بتایا واٹ از ورشپ۔ پوری دنیا پریشان تھی اور ورشپ میں ڈفرینس طریقے سے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے لوگ پریشان تھے۔ کوئی جنگل کا راستہ اختیار کرتا تھا، کوئی پہاڑ میں جا کر کے اپنے رب کو منانے کی فکر کرتا تھا۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ عبادت نام ہے اوبیڈینسی آف اللہ، اللہ کی بات ماننے کا نام عبادت ہے۔ جتنی بھی ہمارے اندر اوبیڈینسی آف اللہ ہوتی ہے اتنا زیادہ ہم ورشپر ہیں۔ لہذا یہ ساری چیزیں، کیونکہ قرآن نے کیا کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر آپ عبادت کا سرکل چھوٹا سا بنائے بیٹھے ہیں کہ جب مصلی پہ بیٹھیں تب عبادت ہے، جب مسجد میں جائیں تب عبادت ہے، جب نماز پڑھیں تب عبادت ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ
You don't have any type of job. Your job is only to worship. کہ آپ صرف اور صرف عبادت کے لیے. تو سوال یہ وہ کیسے عبادت بنے گی؟ وہ عبادت کا مطلب یہی ہے کہ ہر کام اگر اس نیت سے کیا جائے اور وہ نیت صحیح ہو تو آپ کا آنا جانا اسکول سب کچھ عبادت ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، انتقال ہو گیا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب بہت اللہ والے آدمی. تو ان سے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اندر یہ اتنی کوالٹی کیسے پیدا ہوئی؟ تو ان سے بہت چھوٹے ہیں تقی صاحب، تو انہوں نے پہلے ٹالا ڈاکٹر صاحب نے. جب وہ پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک کام کرتا ہوں، آپ بھی کریں گے، آپ کا بھی دل بدل جائے گا. آپ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ بھی کریں. آپ جو ابھی بیٹھے ہیں ایک ہفتے اگر آپ وہ کام کریں گے آپ اندر سے بدل جائیں گے. کوئی آدمی اپنا دل کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا اگر وہ طے کر لے کہ ہم یہ کام کریں گے. تو انہوں نے کہا حضرت بتا دیجئے وہ کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ایک مرتبہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی، میرا اللہ اور میرا نبی اس بارے میں بولا کیا ہے، تب میں وہ کام کرتا ہوں، ادروائز میں نہیں کرتا ہوں. انہوں نے مثال دیا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، میں جب گھر جاتا ہوں تو دوڑ کر کے آ کر کے میرے پیروں سے، ہوتے ہیں بچے پیرنٹس چپٹ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جب وہ چمٹتا ہے تو میں اس کو اٹھاتا نہیں ہوں. ایک سیکنڈ کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے نبی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، لہذا مجھے بھی پیار کرنا چاہیے، اب بچے کو اٹھاتا ہوں. ہمارے نبی کا عمل ہے لہذا ہم اس بچے کو پیار کرتے ہیں. ہماری مائیں ہم کو پیار کرتی ہیں، باپ بھی پیار کرتا ہے، یہ ان کا نیچرل لو ہے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ سوچ کر کے کریں کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، اگر ہر کام میں یہ چیز آ جائے اپنے آپ اندر سے آپ بدل جائیں گے. اسی کا نام ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ یوز کرو کل احیان. حبیب مصطفیٰ 24 گھنٹہ ذکر کرتے تھے، 24 گھنٹہ ذکر کرتے تھے تو بیوی بچوں کے پاس بھی ہوتے تھے، ٹوائلٹ بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے. یہ 24 گھنٹے کا ذکر یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کیا جائے. تو یہ تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم میں اللہ کو یاد کریں گے، خود بخود آپ اندر سے چینج ہو جائیں گے اور چینج ہو جائیں گے. یہ آپ کو ارادہ کرنا ہے، یہ پہلی بات آپ کو کرنا چاہتے تھے. نمبر 2، کسی چیز کے حصول کے لیے ایک بیسک بات بتاتا ہوں. کسی چیز کے حصول کے لیے 2 چیزیں، یعنی if you want to earn something تو آپ کے لیے لازم ہے کہ 2 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ تحقق شرائط. ٹیکنیکل لفظ ہے، ایکسپلین کرتا ہوں. تحقق شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا اچیو کرنا ہے، آپ کو اس اچیو کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس کنڈیشن کو جب آپ پورا کرنے کا ارادہ کریں گے تب جا کر کے آپ اپنے گول کو پائیں گے، اپنے ایم کو پائیں گے. یہ پہلی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز، اس اچیومنٹ کے لیے کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے رکاوٹ ہیں، ان کو جب آپ دور کریں گے اپنے آپ سے تب آپ کو اچیومنٹ حاصل ہوگا. یہ ہر چیز میں یہی ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے، اصولی بات ہے کہ کوئی بھی کام، تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ، نیک بننا چاہتے ہیں آپ، بزرگ بننا چاہتے ہیں آپ، دیش کے لیے سیوا کرنا چاہتے ہیں آپ، انسانیت جو بھی ہے، ہر ایک کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے شرائط کیا ہوتے ہیں، اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا، اس چیز میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، دور کرنا ہوتا ہے. اگر یہ 2 چیزیں آپ نے نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ارادہ کرتے رہیں میں بہت بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، یہ خواب ہے، کبھی بھی جو ہے یہ خواب سچا نہیں ہوتا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں اس پر بات کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پلان بنایا جائے. آپ کو معلوم ہے میں نے انگریزوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، یوروپین کے ساتھ بھی کام کیا ہے. ہمارے اور ان کے کام میں جو بنیادی فرق ہے
ہم بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم ان سے آرگومنٹ میں آگے چلے جاتے ہیں، لیکن جس چیز میں ہمارے اور ان کے اندر کمی، ہمارے اندر جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے اور اس پلان کے لیے ہمارے پاس کیا ترتیب ہے۔ بنگلور میں ایک کالج ہے، ماؤنٹ کر کے کچھ ہے، لڑکیوں کا بہت زبردست کالج ہے۔ تو ہماری بچی کا حجاب کا معاملہ ہوا، بی اے فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں تھی، انہوں نے نہیں بیٹھنے دیا، ایگزام اس کا مس ہو گیا۔ کرسچن ہے وہ کالج، بنگلور کا ٹاپ کا کالج۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حجاب از ناٹ دا ایشو، آپ کی بچی اگر ہمارے کرائٹیریا پر اترے گی ہم اس کو ایڈمیشن دیں گے، وہ چاہے فل حجاب کر کے آوے، آدھا حجاب کر کے آوے۔ ہمارے یہاں یہ کنڈیشن ہے کہ کوئی بچی اپنی ٹانگ کھول کر نہیں آ سکتی، اس کا ہمارے یہاں اسکرٹ الاؤڈ نہیں ہے۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اسکرٹ میں ہی رہتے ہیں، اس نے یہ بات کی۔ خیر، تو ایڈمیشن کرانے جب گئے تو انہوں نے اس کا ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ لینے کے بعد داخلہ ہو گیا، ایک پیسہ ڈونیشن نہیں لیتے، وہ کہتے ہمارے پاس ڈونیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ ہمارے کرائٹیریا پر اسٹوڈنٹ اترے گا ہم ایڈمیشن لیں گے، جو ہماری فیس ہے وہ بھرے، کوئی ڈونیشن نہیں۔ خیر، اب ہماری بچی خود اپنے یونیورسٹی کی ٹاپر ہے فرسٹ ایئر کی، وہاں جب پہنچی تو اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ابا یہاں کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں، اتنا ڈفرینس ہے، دونوں کرناٹک کی یونیورسٹیز ہیں۔ کہہ رہا اتنا کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر جو ہے پڑھے ہوئے ہیں وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا، اتنی پلاننگ ہے ان کی نا کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہم تو اردو والے لوگ ہیں، وہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ بچی نیچرلی طور پر پوئٹ ہے، انگلش کی، انگلش میں شاعری کرتی ہے، حالانکہ کوئی بغیر ارادے کے، مجھے نہیں معلوم تھا، ایک دن ایسے ہی بات ہونے لگی، کہا میں اب تک 200 پوئٹری لکھ چکی ہوں انگلش میں۔ ارے ہم نے کہا کہ یار ہمارے گھر میں انگریز پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، I don't want to write but naturally it's come so I am going to write۔ خیر ہم بھی خاموش ہو گئے۔ وہ ایسی بچی انگریزی میں جا کر کے وہاں کہہ رہی ہے کہ ان کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ مجھے لگتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بتایا اس نے کہ ایسے پلان کر کے ٹیچرز آتے ہیں۔ ایک بات بتائی اس نے کہ ایک ہفتہ دیا گیا کہ پین، درد کے بارے میں آپ اپنے ایکشن سے بتائیے گا اور پھر اس پر جملے انگریزی کے لکھیے گا کہ پین کو کیسے ایک آدمی ایکسپلین کر سکتا ہے۔ ایسی پلاننگ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ پلاننگ کریں آپ بھی، کہ ہم کو جو کچھ بننا ہے اس کی پلاننگ کیا ہے، یہ پہلا کام ہوتا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ یہ جو شکایت کرتے جو لوگ نا کہ جاب نہیں لگتی ہے، بہت پریشانی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دو آنکھ سوتیلا پن کیا جاتا ہے، ساری ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں مانتا ہوں، لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر ٹاپ پر ہیں تو ٹاپ کی جگہ آج بھی خالی ہے، ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ یہ جو مڈل کلاس پڑھنے کا چکر مسلم کمیونٹی میں ہے، 50% اور 60% کے بیچ میں پاس ہونے کا، اب اس کی ویلیو ختم ہو گئی۔ یہ اس وقت تھا جب بھارت کی جن سنکھیا 20 سے 30 کروڑ تھی، اب 130 کروڑ ہے۔ 130 کروڑ والے ملک میں یہ جو مڈل کلاس پڑھنے کا آپ نے سوچ رکھا ہے نا، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ پڑھنا ہے تو اچھا پڑھنا ہے، اور اچھا پڑھنا ہے تو ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ یہ رونا بند کر دیں۔ میں میرے بھائی بہن سب ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی MBA ہے، کوئی فلاں ہے، اور میں سب سے بڑا ہوں۔
سب کے پڑھانے میں ہمارا رول ہے، لیکن ایک پالیسی بتا دیا، ہم ڈونیشن دے کے نہیں پڑھائیں گے، میرٹ بیس پر پڑھائیں گے، بھلے گھر کا زیور بیچ کر پڑھائیں، لیکن میرٹ بیس پر آنا چاہیے، اور ایک سے ایک میرٹ بیس پر آئے۔ جب میں نے یہ اپنی پالیسی بیان کر دی، ہم ڈونیشن کے قائل نہیں ہیں، ہم نے کہا ٹاپ کی جگہ خالی ہے، کوئی بے روزگار نہیں ہے، کوئی بے روزگار نہیں، سب روزی سے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹاپر ہیں۔ آپ کو جو شکایت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ مڈل کلاس کا جو یہ پاس ہونے کا چکر ہے یہ چھوڑ گئے۔ آپ کے بارے میں، مسلم کمیونٹی کے بارے میں ویسے بھی ہے کہ یہ پڑھنے میں اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو کبھی دیکھنا ہے، آپ شموگا کی 2 گلیاں دیکھ لیجئے، ایک میں برہمن رہتا ہو اور ایک میں مسلم رہتا ہو، آپ جا کر کے صرف واک کر کے آ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے مسلم گلی ہے، کون سے برہمن گلی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لہذا جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں، جتنی بڑی جن سنکھیا والے دیش میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں پر مڈل کلاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ لہذا یہ رونا بند کر دیں۔ تیسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم ایک عالم ہیں، بہت سی چیزیں اسپریچول ہوتی ہیں، روحانی طور پر ہوتی ہیں۔ میں اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں۔ ہم نے بچپن میں بہت جھیلا پڑھائی میں، بہت جو استاد ہم کو پڑھائیں، اب تو ایک کے علاوہ سب مر گئے ہیں تقریباً۔ میں پوسٹ گریجویٹ ہوں، پہلے سالم ہوں۔ میں کبھی بھی کسی استاد کے سامنے سائیکل پر سوار ہو کر نہیں گزرا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسپیکٹ جب دیا جاتا ہے نا، تب آپ نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ یہاں بلا کر کے میری تقریر کرا۔ یہ میرے اندر کمال نہیں ہے، یہ میں نے جو اپنے گرو کو گرو مانا ہے نا، اس گرو کے دل کی دعائیں یہ اثرات دکھلاتی ہیں، جس کو آج کل لوگ ایک کہانی بتا رہے ہیں، ایک افسانہ بتا رہے ہیں۔ کلاس میں جو ہے وہ گرو کی، ٹیچرز کی، کب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنخواہ لے رہی ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ نہیں، گرو گرو ہوتا ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ ایک بھنگی سے پوچھا۔ بھنگی جانتے ہیں؟ جو کچرا اٹھاتے ہیں، ہاں، تو ایک مسئلہ پوچھا، تو امام اعظم نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو اس نے کہا، تو انہوں نے کہا تم بتائیے، اس نے بتا دیا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب کبھی میں کہیں بھی رہتا تھا، پڑھاتا رہتا تھا، وہ وہیں کام کرتا رہا ہوگا۔ اگر میرے سامنے سے گزر جاتا تھا تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے ایک مسئلہ بتایا تھا، میں اس مسئلے میں اس کو گرو مانتا تھا۔ یہ احترام، یہ اسپریچول چیز ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کا اس وقت زبردست قسم کا کیا ہے، فقدان ہے۔ اگر آپ یہ کریں گی اور کریں گے، ٹیچرز کا احترام کریں گے، آپ یقین جانیے کہ آپ کا فیوچر بہت اچھا ہوگا۔ بہت سی دعائیں ہوتی ہیں جو کس وقت کام آتی ہیں، اس کو ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ دوسری بات آپ کو کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے بتایا کہ 2 باتیں ہوتی ہیں کہ تحقق شرائط، یعنی اچیومنٹ کے لیے کیا بنیادی چیزیں ہیں ان کو کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا، حالانکہ بھارت کی سبھیتا کے بھی خلاف ہے۔ سبھیتا سمجھتے ہیں؟ دا کلچر آف دا کنٹری۔ بھارت کی جو سبھیتا ہے اس کے بھی خلاف ہے، اسلامی لحاظ سے بھی خلاف ہے، قانونی لحاظ سے بھی خلاف ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ پڑھاتے ہیں، ورنہ اسلامی کلچر جو ہے نا، وہ لڑکیاں الگ پڑھیں، لڑکے الگ پڑھیں، مجبوری یہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ جو کلچر ڈیولپ ہو کر کے جو اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں، موبائل کی خرابی، کتنے بچے ہیں ابھی مطلب 17 سال میں بھی نہیں پہنچے ہیں، گٹکے پہ گٹکا کھا رہے۔ یہ سب اچھے بچے کی علامت نہیں ہے۔ آپ اپنے اس پیرنٹ سے پوچھو کہ انہوں نے کہاں سے فیس ادا کی ہے۔ کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے زیور رکھ کر کے تمہاری فیس ادا کی ہے؟ کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی چیزوں کو گروی رکھا ہے کہ ہمارا بچہ کسی طرح پڑھ لے؟ کم سے کم ان کے اس دل کو ٹھیس نہیں پہنچائے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جا رہا ہے کالج، بہت پڑھ رہا ہے، ہمارا بھیا صاحب بن جائے گا،
ان کے اس ارادے کو ٹھیس نہیں پہنچائیں۔ یہ جو ہماری غلط حرکتیں ہیں، کوئی آدمی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی لڑکیوں سے تعلق پیدا کیے ہوئے ہے۔ اچھا، ہر لڑکا چاہتا ہے کہ میری بہن انوسینٹ رہے۔ لڑکوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی، میری بہن سے کسی بھی لڑکے کا تعلق نہیں ہونا، سب کی تمنا ہے۔ ابھی بھارت کا ایک کلچر ہے، یہ یورپ میں وہ بھی ختم ہو چکا ہے، تمہارے یہاں بھی باقی۔ اس کا بہترین علاقہ ہے کہ آپ کسی کی بہن کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، تمہاری بہن کو لوگ نہیں دیکھیں گے۔ ہماری بہنیں کیوں دیکھی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں کی بہنوں کو بہن نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حبیب مصطفیٰ کے پاس آئے لوگ، ایک صاحب نے کہا کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کرنا تو آ کے بتانا۔ پھر دوسرے سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرتے ہو کسی کی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ وہ ایک دم سن ہو گیا، اور اسی دن سے اس نے ارادہ کر لیا یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ جو چاہ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں سیف رہیں، ہم کو دوسروں کی بہنوں کو سیف رکھنے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا، تب ہماری بہنیں اپنی جگہ پر سیف ہوں گی۔ اور یہ چیزیں آپ کو، اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں جو غلط چیزیں ہیں، تو آپ نہ اپنے گول کو کبھی پا سکتے ہیں اور نہ وہ صاحب بن سکتے ہیں جو تمہارے والدین چاہ رہے ہیں۔ دونوں چیزیں اچیو نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا اس کو ہمارے زبان میں کرتے ہی ارتفاع موانع، جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان رکاوٹ کو جو ہے وہ دور کیا جائے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وقت کا اتنی زیادہ ایجوکیشن پالیسیز آگے جا رہی ہیں کہ بچوں کے پاس وقت ہونا ہی نہیں چاہیے۔ گھنٹہ گھنٹہ بھر، دو گھنٹہ بھر جو ہے وہ ٹیلی فون پر بیٹھ کر کے، واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ آپ ٹیلی فون کا استعمال کریں اپنے ایجوکیشن کے لیے، کتنا ایجوکیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ ان چیزوں کو اختیار کریں۔ بہرحال مجھے ابھی جمعہ میں جانا ہے، تو جو باتیں مختصراً تھی آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔